ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی قسم ارشاد فرما کر، جن کا ہم نے کل تذکرہ سنا، اپنی قدرت کی عظمت کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب عز و جل کا وہ عذاب جس کا کفار کو وعدہ دیا گیا ہے آخرت میں ضرور واقع ہونے والا ہے، اور کوئی اسے ٹالنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں مدینہ منورہ میں اس غرض سے حاضر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات چیت کروں۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ کی تلاوت کی آواز مسجد سے باہر سنائی دے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ والطور کی تلاوت فرمائی، اور جب اس مقام پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تو ان آیات کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا، اور مجھے ایسے لگا جیسے ابھی میرے یہاں سے ہٹنے سے پہلے ہی مجھ پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے عذاب نازل ہو جانے کے خوف سے اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ آیت ان عذاب ربک لواقع پڑھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت ان عذاب ربک لواقع تلاوت فرمائی تو آپ کا سانس پھول گیا، اور اس کی وجہ سے 20 دن تک بار بار یہی کیفیت بنتی رہی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے، ان کی تلاوت کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جانا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی آیات کی تلاوت کرتے وقت اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف پیدا کریں اور خود کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان سختی سے ہلے گا، وتصیر الجبال سیرا، اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون، تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، وہ جو شغل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان سختی سے ہلے گا۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل ہونے کا وقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ عذاب اس دن ضرور واقع ہوگا جس دن آسمان چکی کی طرح گھومیں گے اور اس طرح ڈولنے لگیں گے جس طرح کشتی اپنے سواروں کے ساتھ ڈولتی ہے، اور ایسی حرکت میں آئیں گے کہ ان کے اجزاء بکھر جائیں گے، اور پہاڑ تیزی سے ایسے چلیں گے جیسے کہ غبار ہوا میں اڑتا ہے، اور یہ قیامت کے دن ہوگا۔ فویل یومئذ، تو اس دن خرابی ہے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دن وہ عذاب واقع ہوگا تو اس دن ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلاتے رہے اور وہ اپنے کفر و باطل کے شغل میں پڑے کھیلتے رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔